بہت ساری باتیں حضرت منیری صاحب مرحوم کے تعلق سے سامنے آ چکی ہیں، اور اسی کے ساتھ پھر خدمت خلق کا اللہ کے پاس جو اجر ہے اور اس کے جو نتائج دنیا میں مرتب ہوتے ہیں، اس پر بھی ہمارے علماء کرام نے روشنی ڈالی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب مزید کسی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود 15 دن سے بیمار تھا، لیکن اس دوران مجھے کئی جگہ سے مختلف پروگراموں میں بلایا گیا، لیکن میں نے معذرت کی۔ لیکن کل میرے اپنے محسن اور مربی اور میرے اپنے ذاتی سرپرست حضرت منیری صاحب کے تعلق سے جب عتیق بھائی نے کہا تو میں نے کہا اگر بخار بھی رہے گا اور مجھے چلنا بھی نہیں ہوگا، میں کم از کم ان کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم حاضر تو ضرور ہو جاؤں گا۔ اسی نسبت سے میں حاضر ہوا ہوں، اور میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ہمارے جناب محترم عتیق الرحمن صاحب کو کہ انہوں نے دعائیں لینے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ بد دعا اور سب سے زیادہ دعا کس کو ملتی ہے؟ ایک پہیلی ہے۔ سب سے زیادہ بد دعا، مجھے معاف فرمائیں، ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں، ڈاکٹروں کو ملتی ہے، ہسپتال والوں کو ملتی ہے۔ جس قدر وہ لوٹتے ہیں اور انسانیت کے نام سے جس طرح استحصال کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، میں اپنی بھٹکل کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ آج انسان جیسے شیطان سے پناہ مانگتا ہے، آج ہاسپٹل اور بیماری سے پناہ مانگتا ہے۔ سامنے یہ نہیں دیکھتا آدمی، ڈاکٹر، ہاسپٹل والا، اس کی جیب میں پیسہ ہے کیا نہیں ہے، مجھے اس سے کیسے، چاہے اس کی جان چلی جائے، چاہے اس کو 10 دن رکھنا پڑے۔ نتیجہ کیا؟ سب سے زیادہ بد دعا۔ میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اسے ڈاکٹروں سے۔ 10 مثالیں میں نے اس میں دی تھی، مولانا خواجہ صاحب کی والدہ کی مثال بھی اس میں دی تھی، کیسے کیسے لوگ دھوکے میں رکھتے ہیں۔ کینسر نہیں ہے اور بتایا جاتا ہے کینسر ہے، دوسری جگہ جاتے ہیں معلوم کینسر نہیں ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں نہیں دے رہے ہیں، پیسے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مجھے معاف فرمائے، سب سے زیادہ، لیکن آج سب سے زیادہ دعا بھی ڈاکٹروں کو ملتی ہے۔ اچھے جب ڈاکٹر ہوتے ہیں، دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر کے علاوہ کسی کو اور کو نہیں ملتی ہے۔ انسان سوچتا کتنے کیسے ڈاکٹرز ہیں آج۔ مینگلور میں جانتے ہیں، میں مولانا اسامہ صاحب سے آگے کہا، ایک ڈاکٹر ہے 20 منٹ تک ہمارے جو ہے اپنے گھر والوں کو اس نے چیک اپ کیا، یہ بیماری، یہ بیماری، یہ بیماری، اور پھر کہتا ہے کہ یہ میں جس مرض کا ماہر ہوں، آپ کی جو ہے گھر والوں کو وہ بیماری نہیں ہے۔ میں نے پوچھا فیس کتنے ہیں؟ 10 پیسہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 20 منٹ تک اس نے چیک اپ کیا، اور یہاں 20 سیکنڈ ڈاکٹر دیکھتے ہی نہیں ہے۔ ڈیلیوری میں جو ہے وہ ڈاکٹر نے آتی نہیں ہے، ڈیلیوری کے بعد آ کے چکر لگا کے جاتی ہے، 5000 6000 روپیہ بل لگا لیتی ہے۔ سب سے زیادہ بد دعائیں، سب سے زیادہ دعائیں بھی میں عتیق الرحمن صاحب سے کہوں گا، منیری صاحب کے نام سے جو انہوں نے ایمبولینس شروع کی ہے، اس پر آپ جو ہے اکتفا کر کے مت بیٹھیے، ایک ٹرسٹ بنائیے آپ محی الدین منیری صاحب کے نام سے، اور اس تعلق سے جو خدمت ڈاکٹروں کے بغیر بھی آپ اور ہم کر سکتے ہیں، مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت ڈائلیسس جو ہے سینٹر کی ضرورت ہے۔ آج سے 10 سال پہلے پورے شہر میں 2-4 پیشنٹ ڈائلیسس کے نہیں رہتے تھے، آج ہر خاندان میں 1-2 آدمی آپ کو ڈائلیسس کا ملے گا۔ 3,500 اور 4,000 روپے ہفتے میں، بعض لوگ تو مجھے معاف فرما، اللہ حفاظت فرما، ہفتے میں 2-2 3-3 بار ڈائلیسس کرنا پڑتا۔ ایک چھوٹا سا ڈائلیسس سینٹر 20-25 ہزار کی مشین آ جاتی ہے، ایک آپریٹر مل جاتا ہے۔ اللہ دینے والے بہت ہیں۔ مولانا شاید خواجہ صاحب نے کہا کہ آدمی سوچتا ہے کہ پیسے سے میں خدمت کرتا ہوں، نہیں ہے، جتنے دینے والے ہوتے ہیں وہ پیسے والے نہیں ہوتے۔ پیسے والے دینے کم دیتے ہیں اور نہیں پیسے والے زیادہ دیتے ہیں۔ آپ آئیے، محی الدین منیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک ٹرسٹ قائم کیجئے، ایک ڈائلیسس سینٹر یہاں پر ہونا چاہیے، ایک ڈیلیوری سینٹر ہونا چاہیے۔ ہم لوگ جاتے ہیں ہندوستان میں، آج کی بات میں کر رہا ہوں، نارمل ڈیلیوری 1600 1800 6000 روپیہ جو ہے کس کے؟ سیزرین کے۔ یہاں نارمل ڈیلیوری نے خود سے راستے میں ڈیلیوری ہو گئی راستے میں، اور وہاں سے ہاسپٹل لے کے واپس آ گئے، 12,000 15,000 کا بل آتا ہے۔ کیا یہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو گجرات میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ کماتے نہیں ہیں؟ ہمارے ہر مدرسے میں گجرات میں چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل بنے ہیں، 10-20 جو ہے کمرے شروع کر دیتے ہیں، بڑی بڑی ملٹی نیشنل جیسے کمپنیوں کی عمارتیں ہوتے ہیں، انہوں نے کہ اسی پیسے سے ہم نے 6,000 اور 8,000 لے کر۔ آج کیا ہو رہا ہے؟
اس وقت سب سے زیادہ اگر ہمیں دعائیں لینی ہے، یہ ایمبولنس نہیں ہے جس محمد مقبول صاحب نے کہا، لوگوں کی دعا لینے کا ایک ذریعہ ہے. اور محی الدین منیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، سب سے زیادہ انہوں نے جو کمایا ہے لوگوں کی دعائیں کمائی تھی انہوں نے. وہ جو زندہ تھے، جو ان کی آج نیک نامی ہے، مجھے معاف فرمائے میں کسی سے موازنہ نہیں کرتا. مرحوم منیری صاحب کے انتقال کو 26 سال ہو گئے. 1974 میں ان کا 94 انتقال ہوا تھا. آج تک جتنا تذکرہ مرحوم منیری صاحب کا بھٹکل میں ہوتا ہے، بھٹکل کے آس پاس ہوتا ہے، کسی شخصیت کا آج تک کہیں نہیں ہو رہا. آپ کہیں پہاڑ، انجمن کے پہاڑ پہ جائیے، وہاں جلسہ ہوتا ہے، یاد کرتے ہیں کہ ہمارا پہلا جشن ہوا تھا، اس کے کنوینر تھے. تنظیم میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری نشریات ثانیہ منیری صاحب کے ذریعے ہوئی. جماعت میں جاتے ہیں، دونوں جماعتوں میں ملانے کی جو کوشش کامیاب ترین ہوئی تھی، اس میں منیری صاحب پیش تھے. جامعہ جاتے ہیں، انوائٹ کالونی آتے ہیں، آزاد نگر جاتے ہیں، سلطانی محلہ جاتے ہیں، کہاں منیری صاحب کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ کس مجلس میں ذکر نہیں ہوتا؟ کس وقت تذکرہ نہیں ہوتا؟ یہ سب جو تذکرے ان کے تھے، ان کی علمی خدمت کی وجہ سے نہیں، عوام کی جو انہوں نے خدمت کی تھی. عوام کی دنیا میں اللہ جو دیتے ہیں عوامی خدمت پر دیتے ہیں، چاہے کافر کیوں نہ ہو. عزت جو ملتی ہے، نیک نامی جو ملتی ہے، اللہ دین کو نہیں دیکھتے، دنیا میں اس کا اعتبار ہوتا ہے. کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ جو خود کھلائے، جو خود خدمت کرے اور دوسروں کو خدمت پہ ابھارے. تو میں عتیق صاحب سے گزارش کروں گا، مرحوم منیری صاحب کے نام سے ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے جس میں 2 چیزیں بنیادی طور پر آپ کریں. اور اس کے لیے کسی بڑے ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں، کسی سرمایہ کی بھی ضرورت نہیں. یہاں بیٹھنے والے لوگ موجود ہیں، ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. مالی تعاون بھی کریں گے، اخلاقی تعاون بھی کریں گے، ڈاکٹر لا کر دیں گے آپ کو. کیا کرنا ہے آپ بتائیے. مجھے ہمیشہ لوگ کہتے ہیں آپ سب میدانوں میں آ گئے ہیں، تعلیم کے میدان میں، اس میں آپ ایک ہاسپٹل کیوں نہیں کھولتے؟ میرے ایک دوست نے کہا میں ذاتی طور پر 50 لاکھ روپیہ دیتا ہوں اور 50 لاکھ کا اور انتظام کرتا ہوں، آپ جو ہے ایک چھوٹا سا ہاسپٹل کھولیے. کھولنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو مینٹین کرنے کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کا مسئلہ ہے. مجھے معاف فرمائے، ہماری ڈاکٹری برادری بھٹکل میں جتنی بڑے بڑے پوسٹ پہ پہنچی ہے، FRC اور MD اور فلاں DM اور فلاں، کہیں اتنی چھوٹی کمیونٹی میں اتنے ڈاکٹر نہیں ہیں. لیکن اپنی قوم کو محروم کیے ہوئے ہمارے قوم کے جتنے ڈاکٹر ہیں، کہیں کے ڈاکٹر نہیں ہیں، ریٹائرڈ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تجربہ ہے. اگر وہ ریٹائرڈ ڈاکٹر کی ایک جماعت بھی تیار ہو جائے بھٹکل میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب نے جو پرابلم بتایا 90% وہ پرابلم سولو ہو جائے گا. ریٹائرڈ ہونے کے بعد قریب میں ہے، بنگلور میں ہے، قوم کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ جتنا کماتے تھے اس سے زیادہ مل سکتا ہے. مرحوم منیری صاحب نے جو کام کیا وہ اس سے زیادہ انہوں نے کام کروایا. لوگ کہتے ہیں منیری صاحب نے یہ کیا. منیری صاحب نے جتنا کام کیا، مجھے معاف فرمائیں، اس اعتبار سے ان کا تعارف نہیں ہوا، انہوں نے کام کروایا زیادہ ہے. وہ تحریک کرتے تھے، 1 اور 2 چیز کی نہیں. ہمارے مولانا قاضی عطار صاحب مبارک پوری دنیا کے سب سے بڑے مورخ اپنے وقت کے، انہوں نے لکھا مجھے انگلی پکڑ کر اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بازار میں لانے والے نہیں، علمی دنیا میں لانے والے کون تھے؟ منیری صاحب تھے. ان کو دنیا کی سب سے بڑی تاریخ الہند اور سندھ پر جو ہے ان کو جنرل ضیاء الحق صاحب نے پاکستان میں بلا کے ان کو ایوارڈ دیا. وہاں انہوں نے تذکرہ کیا. اس کتاب کے لکھوانے والے محی الدین منیری صاحب تھے. اس موضوع پر کسی نے آج تک کتاب نہیں لکھی تھی. 1 اور 2، 10 اور 20 منیری صاحب نے کیا نہیں کیا. عبدالعلیم صاحب مجھے معاف فرمائیں، ان کو بیچ میں لانے والے ملا حسن صاحب، شیر علی محمد علی صاحب، یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے اساتذہ کرام، ایون ملا اقبال صاحب کے متعلق آپ نے سنا. آج جو قوم کی انہوں نے خدمت کی، اس کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑے محرک محی الدین منیری صاحب تھے. 1 اور 2 کہاں بتایا جائے، کس شعبے میں انہوں نے کام نہیں کیا. نئی نسل کو ان کی جو ہے سوانح حیات سے اور ان کی خصوصیات سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. میں YMCA والوں سے گزارش کروں گا، ہم نے بھی کوشش کی 2000 میں جب مولانا علی میاں اسلامک اکیڈمی قائم ہوئی تھی، میں نے کہا سب سے بڑا حق اس وقت اگر کوئی زندہ ہوتے، خوش ہوتے، مرحوم منیری صاحب ہوتے. اور ہم نے وہاں پر اپنا سب سے پہلے یادگار کو مرحوم منیری صاحب کے نام سے منسوب کیا. محی الدین منیری ہال ہم لوگوں نے بنوایا. اور اس وقت ہم نے جب ہماری اکیڈمی شروع ہوئی تھی، سب سے پہلے ہم نے جو پہلا کام کیا، رحمۃ اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ موجود تھے اس وقت، اور مقبول صاحب، ہم نے محی الدین منیری صاحب پر اتنی موٹی کتاب نکالی. بھٹکل کی تاریخ میں آج تک اتنی موٹی کتاب کسی پر نہیں آئی تھی. ہم پر ان کے احسانات ہیں، ہمیں انگلی پکڑ کے نہیں. لوگ کہ مولانا عبدالعلیم صاحب کہتے ہیں میں ان کا 4تھا بیٹا ہوں.
میں تو بیٹا نہیں کہہ سکتا، ان کی بیٹے کی عمر کا نہیں ہوں، لیکن مجھے الحمدللہ فخر ہے، لوگ مجھے آج بھی بہت پورے ہندوستان میں مجھے جانتے ہیں، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ منیر صاحب کے آپ پوتے ہیں۔ قاضی اطہار صاحب آخر تک یہی کہتے رہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے کوئی کام، آپ کی کوئی بات مولانا علی میاں کے ذکر کے بغیر اور منیر صاحب کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہمیں انہوں نے سکھایا، انگلی پکڑ کے میدان میں لا کر دکھایا، پڑھایا، سب کچھ کیا، کیا نہیں کیا انہوں نے؟ ہمارے والدین کے بعد اگر ہم پر کسی کا احسان ہے، مرحوم منیری صاحب کا، یہاں جتنے ہمارے اساتذہ بیٹھے ہوئے، ایک ایک استاد ہمیں بتا سکتا ہے کیا کیا ان لوگوں نے ہمارے لیے کیا۔ تو میں ہمارے YMCA والوں سے گزارش کروں گا، ایک چھوٹا سا سیمینار بھی نوجوانوں کے لیے ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ منیری صاحب کیا تھے۔ ہاتھ میں ان کے پیسے نہیں تھے، بہت بڑی تعلیم نہیں تھی، لیکن ایک جذبہ تھا۔ کتنے بٹکل کے ادارے ہیں ان کی وجہ سے قائم ہوئے، یہ YMCA ہی نہیں، یہ نونہال اسکول نہیں، یہ تینگونڈی کے مدرسے کے محرک وہ تھے، خود بتاتے عبدالقادر صاحب۔ YMCA کے یہاں پر جامعہ کا جو مکتب بنا، اس کی تحریک منیری صاحب نے کی۔ انجمن کو جو عمارت بنانے کے لیے دیا، انجمن کی طرف سے خط لکھوایا وہاں سے، اور YMCA کی طرف ملیہ کی طرف سے خود منظور کروایا، اور یہاں پر جو ہے عمارت انہوں نے بنوائی۔ ایک اور دو جامعہ صالحات نہیں، ان کے لیے تنہا جامعہ صالحات کافی تھا۔ اور بھٹکل میں آج ہمارے علماء کرام اتنی بڑی تعداد میں ہیں، بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے ندوے میں پڑھنے کی برکت سے، لیکن ندوے سے جوڑنے والے سب سے زیادہ کون تھے محرک؟ ندوے سے تعارف کرانے والے کون تھے؟ مرحوم منیری صاحب تھے۔ میں سمجھتا ہوں ہم تصور نہیں کر سکتے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا تھا ہندوستان میں، عبدالعلیم صاحب چھوٹے تھے اس وقت، اس کی تحریک منیری صاحب نے کی۔ ایک اور دو کی بات کہاں کی بات، کیسی بات؟ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم تو منیری صاحب کو پہلے سے جانتے تھے، بھٹکل کو بعد میں جانتے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں، آج بھی لوگ منیری صاحب کو جانتے ہیں، بھٹکل کو نہیں جانتے۔ اللہ غریق رحمت کرے، ان کی طرف انتصاب کے ساتھ جو کام شروع ہوا ہے انشاءاللہ برکت ہوگی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بندوں کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارا ذکر باقی رکھوں گا، تمہارے احسانات کا تذکرہ جو ہے یہاں باقی رہے گا۔ آج اسی کی برکت اخلاص کے ساتھ انہوں نے جو کیا، اللہ جو ہے وہ چیزیں ان کے بچوں کے اندر منتقل نہیں کر رہے بلکہ ان کے پوتوں اور نواسوں کے اندر منتقل کر رہے ہیں۔ یہ بھٹکل کا بڑا المیہ ہے، ہمارے لیڈران کے بچے لیڈرشپ میں آگے نہیں جاتے، لیکن مرحوم منیری صاحب اس سے مستثنا ہے، ان کے بیٹے نہیں۔ آج عتیق الرحمان صاحب کی بات نہیں کر رہا میں، خلیل صاحب اور فضل الرحمان صاحب کی بات نہیں، ہمارے مولانا عبدالرقیب اور فواد اور ان کے کتنے نواسے اور پوتے ہیں، ہر جگہ نمایاں نظر آتے ہیں، جس کو مولانا مقبول صاحب نے کہا کہ اخلاص کی برکت، اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ منیری صاحب مخلص تھے، آج ان کے اثرات باقی ہیں۔ منیری صاحب کے نام سے یادگار قائم کرنے کی کوئی ضرورت بھٹکل میں نہیں ہے۔ کوئی قوم کا کوئی فرد ان کے احسان کا تصور بھی کرے گا، فراموش کرنے کا، اس کے اندر بے برکتی آئے گی۔ کچھ بھی ہو جائے، میں سمجھتا ہوں قدم قدم پر ایک نقش جو ہے ان کے احسانات کو یاد دلا رہا ہے۔ یہ ملیہ اور جامعہ اور جامعہ صالحات نہیں، بھٹکل کا ہر ادارہ، انجمن ہو، تنظیم ہو، ہماری جماعت ہو، ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں جامعہ اسلامیہ ہو، جامعہ صالحات ہو، میں کہتا ہوں ہمارے ادارے جو اس کے بعد قائم ہوئے وہ بھی رہین منت ہوئے، چاہے وہ علی پبلک اسکول ہو، مولانا ابوالحسن ندوی اسلامک اکیڈمی ہو، جتنے ادارے قائم ہوئے ہیں یہ انہی کی سوچ تھی۔ وہ اس زمانے کے اندر اس کو موقع نہیں ملا تھا، اسی لیے آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ وہ ہوتے تو آج وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ مجھے بہت یاد آ رہے ہیں، رہ کر یاد آ رہے ہیں، میں ان کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتا، میرے ساتھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ دشمن بھی جتنی تعریف منیری صاحب کی کرتے تھے، ان سے اختلاف کرنے والے مرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا ہوگا کسی کی اس طرح کی تعریف آج تک نہیں ہوئی ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے عتیق صاحب سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور کام لے گا۔ اولین فرصت میں ایک ٹارگٹ بنا کے چلیے کہ ایک انشاءاللہ ہمیں ڈائلیسس سینٹر کم از کم بنانا ہے، اور ڈیلیوری کا جو ہے ایک سینٹر ہمیں ایسا بنانا ہے۔ کوسٹ پہ بھی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کسی کا آپ علاج کریں گے، ڈیلیوری کی جو ہے زچگی کے مراحل حل ہوں گے، آپ کو اتنی دعائیں ملیں گی، اتنی دعائیں ملیں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ابا سے بھی آگے بڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ باقی رکھیں گے۔ لوگوں کی دعائیں لیجئے، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے کیا اثرات باقی رکھتے ہیں۔ اللہ ان سب باتوں پر خود مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحوم منیری صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کی نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کے نام کی نسبت سے، ان کی برکت سے جو کام شروع ہوا اللہ اس کے اندر خوب برکت عطا فرمائے، اس کو آگے بڑھائے، اس کو ایک مشن بنائے، اس کو ایک تحریک بنائے، اور اس کو ماڈل بنا کے دوسروں کو بھی اس کو فالو کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔